ایک بادشاہ نے بہت ہی خوبصورت محل بنوایا، ایسا محل کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے کمال کی خبر دور دور تک پھیل گئی۔ اس محل کی خبر اسی طرح ایک ٹورسٹ کے پاس بھی پہنچی۔ اس ٹورسٹ کو جب اس محل کی خبر ملی کہ ایسا نایاب اور بے مثال محل، تو اس کے دل میں چاہت ہوئی کہ اس محل کو دیکھنے کے لیے چلوں۔ وہ دور دراز علاقے سے پوچھتا پوچھاتا اس محل میں پہنچا، اور جب وہ اس محل میں پہنچا تو اس کی ملاقات بادشاہ سے ہوئی۔ جب بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس ٹورسٹ نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ کے محل کی تعریف سنی، میرا دل چاہا کہ میں اس محل کو دیکھوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم محل گھوم سکتے ہو، مگر میری ایک شرط ہے۔ ٹورسٹ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا بادشاہ سلامت آپ کی شرط؟ اس نے کہا جی۔ ٹورسٹ نے پوچھا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ بادشاہ نے اس ٹورسٹ سے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ تم پورا محل گھومو، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک پورا محل گھومو، اس میں موجود ہر چیز کو گھومو اور بغور دیکھو، مگر ایک چمچ میں تم کو دے رہا ہوں اور اس میں شہد بھر کر۔ یعنی بادشاہ نے اس ٹورسٹ کو کہا کہ اس چمچ ہے، اس چمچ کے اندر میں شہد بھر رہا ہوں، اور تم نے اس طرح ہاتھ میں لے کے نا پورے محل کو گھومنا ہے، اس کی ہر ایک جگہ کو گھومنا ہے، ہر ایک کمرے، ہر ایک باغ، ہر جگہ تم نے گھومنا ہے، اور گھوم کر تم نے واپسی میرے پاس آنا ہے، اور جب تم میرے پاس واپس آؤ تو اس چمچ سے شہد نہیں گرنا چاہیے، اگر اس چمچ سے شہد گرا تو میں تم کو سزا دوں گا۔ ٹورسٹ بڑا پریشان کہ بھئی یہ کیسی شرط ہے؟ خیر اب وہ اتنی دور سے سفر طے کر کے صرف محل کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، تو ٹورسٹ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں محل تو گھوموں گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کی شرط پوری کروں، اور جب میں واپس لوٹوں تو اس چمچ سے شہد نہ گرے۔ اب ٹورسٹ پورا محل گھومتا رہا، ایک ایک جگہ گھوما، اور گھومتا گھماتا دیکھتا دکھاتا واپسی آ کے بادشاہ کے پاس ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے اس ٹورسٹ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے محل میں کیا دیکھا؟ اب ٹورسٹ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں پورے محل میں گھوما تو ضرور، مگر بدقسمتی سے میں کسی چیز کو بھی دیکھ نہ پایا اور نہ ہی اس پہ کوئی غور کر پایا۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ اس ٹورسٹ نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں اگر دھیان کسی اور چیز پہ لگاتا تو یہ چمچ میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا یا ٹیڑھا ہو جاتا، اس میں سے شہد گر جاتا، تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں اور اس چمچ سے شہد نہ گراؤں۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ تم تو بہت بیوقوف ہو، اتنی دور سے تم جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو بھی تم نے پورا نہیں کیا۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کو ٹورسٹ کو کہا کہ جاؤ تم دوبارہ سے پورا محل گھومو اور ہر چیز کو بغور دیکھو کہ میں نے کیا کیا اس میں لگایا ہے، کیا کیا شاہکار قدرت کس میں لگایا ہے، مگر میں تمہارا چمچ پھر سے بھر دیتا ہوں، تم نے اسی انداز میں اس چمچ کو لے کے جانا ہے اور پورے محل کو گھومنا ہے اور ہر چیز کو بغور ضرور دیکھنا، میں تم سے پھر سوال کروں گا۔ بادشاہ نے اسے چمچ لیا اور دوسرا چمچ اس کے ہاتھ میں دیا اور پھر دوبارہ سے اس چمچ کے اندر شہد بھر دیا۔ ٹورسٹ وہ چمچ لے کے واپسی نکل پڑا محل کی سیر پہ۔ اب ٹورسٹ بہت اچھے سے محل کو گھوما، اس نے ہر چیز کا بغور جائزہ لیا، بغور دیکھا، اور گھومتا گھماتا پھر ایک سرے سے دوسرے سرے آ کے واپسی بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ بادشاہ نے اس ٹورسٹ سے پھر وہی سوال کیا کہ بتاؤ تم نے کیا دیکھا میرے محل میں؟ اس ٹورسٹ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت میں بہت حیران ہوں اور مجبور ہوں آپ کو اس بات پہ داد دینے پہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت محل بنوایا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا خوبصورت محل نہیں دیکھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے جو پورے محل کے اندر ماربل کا یوز کیا ہے، ماربل لگایا ہے، اس سے پہلے یہ ماربل میں نے کہیں دیکھا نہیں۔ آپ نے جو فاؤنٹین اتنے پیارے اور خوبصورت اور عمدہ بنائے ہیں، اس سے پہلے میں نے کسی جگہ ایسا فاؤنٹین بھی نہیں دیکھا۔ آپ نے جو اتنے وسیع اور خوبصورت باغ بنائے ہیں، اور اس باغ کے اندر جو آپ نے جانور چھوڑ رکھے ہیں، اور جو پرندوں کا انتخاب کیا ہے، اور جو پھول اور پودوں کا آپ نے انتخاب کیا ہے، نہ ہی اس سے پہلے کہیں میں نے ایسے جانور اور پرندے دیکھے، اور نہ ہی اس سے پہلے میں نے اتنے خوبصورت پھول کسی اور جگہ پہ دیکھے۔ ٹورسٹ نے بادشاہ کو کہا کہ یہ آپ ہی کا کمال ہے جو آپ نے کر دکھایا ہے۔ ٹورسٹ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ نے جو آرکیٹیکچر ورک کروایا ہے، اس سے پہلے میں نے دنیا میں کسی جگہ پہ ایسا ورک نہیں دیکھا، اور آپ نے 20-20 میٹر کے اتنے عمدہ اور وسیع جو کمرے بنائے ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے، اور میں بہت حیران ہوں کہ اتنی اونچی چھت اور اتنے بڑے کمرے صرف سنگل ایک دیوار سے اس چھتوں کو روکا ہوا ہے، اس سے پہلے میں نے ایسی عمدہ کاریگری کہیں نہیں دیکھی، یا واقعی میں آپ کا ہی کمال ہے جو آپ نے کارنامہ انجام دیا۔ ٹورسٹ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے محل کے اندر ہر چیز بہت ہی شاندار ہے، آپ نے جو اپنا تخت بنایا وہ بڑا شاندار
اس میں جو کمرے بنائے، بیڈ روم بنائے، پردے لگائے، ہر چیز بڑی شاندار، ہر چیز بڑی کمال کی ہے، اور میں مجبور ہوں کہ آپ کے اس کام کی اور اس ہنر کی تعریف کروں کہ آپ کی چوائس واقعی میں بڑی لاجواب ہے، اور شاید اس کے بعد میں دنیا میں کوئی ایسا خوبصورت محل دیکھ سکوں۔ بادشاہ مسکرایا اور اس ٹورسٹ کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے کہا اس ٹورسٹ کو کہ اب ذرا اپنے چمچ پہ نظر ڈالو۔ ٹورسٹ نے جب اپنے چمچ کو دیکھا تو اس میں شہد موجود نہیں تھا، سارا شہد گر چکا تھا۔ بادشاہ نے اس ٹورسٹ سے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس چمچ سے شہد نہیں گرنا چاہیے۔ ٹورسٹ مسکرایا اور بولا کہ بادشاہ آپ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، پہلے میں نے جب اس چمچ اور اس کے اندر موجود شہد کی حفاظت کی اور گھوم کے محل واپسی آیا تو آپ نے مجھ سے شکوہ کیا کہ تم بہت بیوقوف ہو اور محل نہیں گھوما، جس ارادے سے تم آئے تم نے وہ ارادہ پورا نہیں کیا، اور اب جب میں جس ارادے سے آیا تھا میں نے وہ ارادہ تکمیل پہ کر لیا، میری جو خواہش تھی وہ میں نے پوری کر لی، اور کیسے ممکن تھا کہ میں ایک چیز پہ دھیان دوں اور دوسری چیز پہ دھیان بھی دے پاؤں، تو شہد تو گرنا ہی تھا۔ بادشاہ مسکرایا اور اس نے ٹورسٹ کو کہا کہ میرا تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ بادشاہ نے ٹورسٹ سے کہا کہ دیکھو اسی کا نام دنیا ہے، یہ جو چمچ ہے نا یہ تم ہو، اور اس میں جو شہد ہے یہ تمہاری روح ہے، اور یہ جو محل ہے یہ دنیا ہے۔ قدرت ہر انسان کو یہی کہتی ہے کہ گھومو پھرو، دیکھو ہماری نشانیاں، دیکھو ہماری عظمتیں، دیکھو ہم نے اس دنیا میں جو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، دیکھو اس قدرت کے شاہکار کو جو ہم نے اس دنیا میں عنایت کر دی ہیں صرف انسان کی سہولت کے لیے۔ مگر قدرت یہ بھی کہتی ہے کہ یاد رکھنا جتنا گھومنا ہے گھومو، مگر اس شہد میں جو چمچ ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، وہ گرنا نہیں چاہیے، یعنی تمہاری روح خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی کمال ہے کہ جب تم پوری دنیا سے گزر کر اس رب کریم کے پاس پیش ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو بنایا، تو اس کے سامنے شرمندگی سے تمہارا سر نہ جھکا ہوا ہو، تمہاری روح خراب نہ ہو۔ اور یاد رکھنا جب تم اس دنیا سے لوٹ کر اس رب کریم کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہ تم سے صرف 2 سوال کرے گا۔ تو اللہ رب العزت پہلا سوال کرے گا کہ اے بندے پتا میں نے جہاں تجھے بھیجا تھا کیا تو نے اس کو دیکھا؟ تو وہ شخص جواب دے گا اور لازماً جواب دے گا، اس دن ہر کوئی جواب دے گا کہ یا رب کریم ہاں میں تیری جس دنیا میں تو نے مجھے بھیجا میں وہاں گھوما اور خوب گھوما۔ پھر اللہ اس بندے سے سوال کرے گا دوسرا کہ بتا تیرے چمچ میں جو میں نے شہد ڈالا تھا، تیرے جسم میں میں نے جو روح ڈالی تھی، کیا تو نے اس کو داغدار تو نہیں کیا؟ کیا تیری روح پاکیزہ ہے کہ نہیں؟ تو اس دنیا کے چکر میں جن لوگوں نے اپنی روح کو ڈیمیج کیا ہوگا، اپنی روح کو خراب کیا ہوگا، اس دن وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ اس کے الٹ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت جب بندے سے پہلا سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا میں نے تجھے جہاں بھیجا تھا کیا تو اس کو گھوما، تو وہ کہے گا کہ یا رب کریم میں تو اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلا، میں تو اپنے کمرے میں ہی قید رہا، میں تو اپنے گرجا گھر میں ہی قید رہا، میں تو مسجد میں ہی قید رہا، میں تو مندر میں ہی قید رہا، میں تو اپنے اس چمچ میں جو تو نے روح ڈال کے دی تھی میں تو اس کی حفاظت میں ہی لگا رہا۔ پھر اللہ رب العزت اس بندے سے دوسرا سوال کرے گا کہ نالائق تجھے میں نے دنیا میں اگر اس لیے بھیجنا ہوتا کہ تو اپنے چمچ کے اندر موجودہ شہد کی حفاظت ہی کرتا رہے تو تجھے دنیا میں بھیجتا ہی کیوں؟ اپنے شہد کی حفاظت کرنا، اپنی روح کی حفاظت کرنا، یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ کمال تو یہ تھا کہ تو میری بھیجی ہوئی اس دنیا میں گھومتا، اس کی نعمتیں دیکھتا، میرے شاہکار دیکھتا، میری ایجادات کو دیکھتا، میری بنائی ہوئی ہر اس قدرت کے نظارے کو دیکھتا، اور تیری روح بھی خراب نہ ہوتی۔ مزہ تو جب تھا، مزہ تو جب ہے کہ جب اللہ رب الکریم بندے سے سوال کرے تو وہ بڑی آسانی سے اور بہت ہی مزے سے ان دونوں سوالوں کے جواب بڑی کامیابی سے دے دے۔ اور یاد رکھیے گا صرف وہی شخص کہلانے کے قابل ہے، باقی تو سارے جانور ہیں اور جانوروں ہی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے امید ہے میرے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔